السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم لوگ قرآن کریم پڑھنا سیکھ رہے ہیں اور قرآن کریم میں ہماری سورہ بقرہ چل رہی ہے الحمدللہ، اور سورہ بقرہ کی بھی 124 آیتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے آیت نمبر 125۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن کریم کو سیکھنے کی تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اور ہم تمام لوگ قرآن کریم کی برکات سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ وَإِذْ ذال کو نرمی کے ساتھ میں پڑھنا ہے۔ جَعَلْنَا الْبَيْتَ عین کو حلق سے نکالنا ہے۔ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، مَثَابَةً ثا کو سافٹ کر کے نرمی کے ساتھ میں پڑھنا ہے۔ لِلنَّاسِ نون پر تشدید ہے تو نون میں غنہ کریں گے۔ وَأَمْنًا یہاں پر ہم نے دو زبر پر وقف کیا ہے، اور دو زبر پر وقف کرتے ہیں تو ایک زبر کے ساتھ میں الف لگا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو میں نے کس طریقے سے پڑھا ہے، یہاں پر امنا نون الف زبر نا، اس طریقے سے پڑھا ہے، یعنی کہ ایک الف کے ساتھ میں زبر لگایا ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ وَاتَّخِذُوا خا کو حلق سے نکال کر کے پڑھنا ہے اور دال کو نرمی کے ساتھ میں پڑھنا ہے، سافٹ کر کے پڑھنا ہے۔ مِن مَّقَامِ یہاں پر نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد میں میم آ رہا ہے۔ نون ساکن کے بعد میں میم آتا ہے تو وہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ یہ ادغام یرملون کا قاعدہ کہلاتا ہے۔ ابراہیم با کے اندر قلقلہ کریں گے، اس لیے کہ با حروف قلقلہ میں سے ہے، اور حروف قلقلہ پر جب جزم آتا ہے تو وہاں پر قلقلہ کر کے پڑھتے ہیں۔ اور حروف قلقلہ کیا ہیں؟ قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف ہیں جن کو حروف قلقلہ کہا جاتا ہے۔ اگر ان کے اوپر جزم آتا ہے تو ان میں ہلکا سا آواز کو ڈبل کر کے پڑھتے ہیں، ایب ایب، اس طریقے سے۔ مصلی صاد کو پر کر کے پڑھنا ہے۔ یہاں پر لام کے اوپر 2 زبر ہیں، 2 زبر جہاں پر ہوتے ہیں تو وہاں ایک زبر کے ساتھ میں ایک الف لگا کر کے پڑھتے ہیں، چاہے وہاں پر الف ہو یا نہ ہو۔ تو یہاں پر دیکھیے 2 زبر ہیں، الف ہے نہیں، یا ہے بنا ہوا، تو یہاں پر بھی ایک زبر کے ساتھ میں الف لگا کر کے پڑھیں گے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کے اوپر کھڑا زبر لگا کر کے پڑھیں گے اور کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ مصلی۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا۔ وَعَهِدْنَا یہاں پر دیکھیے چھوٹا مد بنا ہوا ہے۔ چھوٹا مد آنے کی وجہ یہ ہے کہ حروف مدہ ہے یہاں پر الف مدہ، اور اس کے بعد میں حمزہ آ رہا ہے، وہ بھی دوسرے ورڈ کے اندر، دوسرے کلمے کے اندر۔ اس کنڈیشن میں چھوٹا مد بنا ہوا آتا ہے، حروف مدہ کے بعد میں حمزہ دوسرے ورڈ کے شروع میں آ جائے تو وہاں پر چھوٹا مد بنا ہوا ہوتا ہے۔ اِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ یہاں پر بھی سیم یہی کنڈیشن ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے۔ یہاں پر کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر کے بعد میں حمزہ آ رہا ہے، وہ بھی دوسرے ورڈ کے اندر، تو چھوٹا مد بنا ہوا ہے۔ أَن طَهِّرَا یہاں پر نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد میں طا ہے، طا اخفا کے حرفوں میں سے ہے۔ نون ساکن کے بعد میں اخفا کے حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جاتا ہے تو وہاں نون کی آواز کو ہلکا سا ناک میں چھپا کر کے پڑھتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ اس طریقے سے۔ أن طَهِّرَا را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ أن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔
للطائفین، تو یہاں پر الف کے اوپر بڑا مد بنا ہوا ہے، اور بڑا مد آنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیے الف مدہ ہے، اور الف مدہ کے بعد میں حمزہ آ رہا ہے، وہ بھی اسی ورڈ کے اندر جس میں الف مدہ ہے۔ دونوں اگر ایک ورڈ کے اندر آتے ہیں، الف مدہ یا کوئی سا بھی حروف مدہ اور حمزہ اگر ایک ورڈ کے اندر آ جاتے ہیں لگاتار آپس میں ملے ہوئے، تو وہاں پر بڑا مد بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بڑا مد آنے کی وجہ بھی یہی ہے۔ اس کو 4 سے 5 الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ والرکع السجود، والرکع رکع، اس کو دھیان سے سنیے گا، دیکھیے کیسے پڑھ رہا ہوں میں۔ والرکع، ورکع نہیں پڑھنا ہے بلکہ ور رک، دونوں کو ڈبل پڑھنا ہے کیونکہ دونوں کے اوپر تشدید ہے۔ تو یہ تجوید کے کچھ پوائنٹ تھے جو میں نے آپ کو یہاں پر بتائے ہیں، ان پوائنٹ کو دھیان میں رکھیے اور ان کو یاد کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے قرآن پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور آپ کو پھر پڑھنا کیسے ہے؟ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ جی آج کی کلاس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔